اب اس وقت ذرا جلدی میں مصائب کی منزل پہ میں آ رہا ہوں، ذرا جلدی میں. اور یہ وہ زمانہ تھا جب شیخ مرتضیٰ کا زمانہ، عین اس وقت انڈسٹریل ریولیوشن کی وجہ سے اور سائنس کی اس ترقی کی وجہ سے، جب بلڈ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، اب ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، اب آبزرویٹری بھی اچھی ہو رہی ہے، ایسا مرجع چاہیے تھا. انہوں نے فتوے نہیں دیے ہیں، غلط فہمی میں نہ رہیے. اگر وہ فتوے دیں گے تو بات کا کوئی مرجع ان کے فتوے کو نہیں مانے گا، وہ اپنی ریسرچ. انہوں نے وہ اصول بنائے ہیں حدیثوں کی مدد سے، جو فتوے دینے سے پہلے مجتہد جو علم حاصل کرتا ہے، جن کی مدد سے فتویٰ دیا جاتا ہے. تو یہ زمانہ ان کا، انڈیا کا وہ زمانہ تھا کہ ابھی انڈیپینڈنس نہیں ہوئی تھی. پھر آ گئے نا 14 اگست اور 16 اگست اور 17 اگست اور 18 اگست. انڈیپینڈنس تو چھوڑے، ابھی انگریزوں کا انڈیا پہ قبضہ بھی نہیں ہوا تھا. 1857 کی جو جنگ آزادی لڑی گئی اس سے پہلے کی بات ہے، شیخ مرتضیٰ کا زمانہ. ہاں، شیخ مرتضیٰ کا جب انتقال ہوا اس وقت تک تو انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا، لیکن اس سے پہلے میں کہاں کی بات کر رہا ہوں، نہیں، یہ ساری کام کی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں. اس وقت ہندوستان میں، باقی میں ساؤتھ انڈیا کو نہیں جانتا حیدرآباد دکن کا رول کیا ہے. عزاداری کے حوالے سے جانتا ہوں، مرجعیت کے حوالے سے مجھے نہیں پتا. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں ہمیشہ سے اخباریت رہی ہے کہ نہیں، وہ پہلے تو بالکل صحیح اجتہاد تھا، پھر اخباریت آئی. جب میں جانتا نہیں تو کیا بولوں. لیکن یو پی اور ناردرن انڈیا، وہاں پہ شیعہ اسٹیٹس تھیں. اودھ کی اسٹیٹ تو بہت مشہور ہے، جونپور بھی ایک زمانہ، تو وہاں پیسہ بہت تھا. اور عراق اور ایران غربت کی بالکل لاسٹ اسٹیج پہ تھے. کھانے کو روٹی، اب اندازہ کرے جو ہمارے مراجع جو آج بنے ہیں نا، 24 گھنٹے میں ان کو صرف ایک روٹی ملا کرتی تھی. وہ بھی جائیں گے، وہ بیکری میں لائن لگا کے کھڑے ہوں گے، 4000 اسٹوڈنٹ جو حوزہ علمیہ کے ان کے ساتھ، ایک روٹی ملے گی 24 گھنٹے میں. کیوں؟ فنڈ ہی نہیں، نہ لوگ اتنا خمس دیتے تھے، نہ حوزے کی جانب توجہ تھی. لیکن اودھ سے، یو پی سے عزاداری پہ بھی خرچہ ہو رہا ہے. لکھنؤ کی عزاداری کو کوئی میچ کر سکتا؟ لیکن عزاداری کے ساتھ اشتہاد کو بھی. آج بھی آپ جائیے کربلا میں جو نہر فرات ہے، وہ کسی ایک ملکہ نے کھدوائی ہے نا، ایک عورت نے. نجف کے اندر پانی نہیں ہوتا تھا، بڑے بڑے مراجع پیاس سے بلکتے تھے. لکھنؤ کی ایک ملکہ نے اپنے زیور بیچ کر، خمس نہیں، یہ نہیں، میں اپنے پرسنل پیسے سے زیورات بیچ کے پوری ایک نہر جو فرات سے کنیکٹ ہوتی تھی اور نجف کا پانی کا مسئلہ سالو کیا. کہاں گئی ہماری ایسی عورتیں؟ کہاں گئے ہمارے ایسے مرد؟ آج کل تو ہر ایک کو بس ایک ہی شوق ہے کہ مرجع اکاؤنٹیبل کیوں نہیں ہے، وہ اکاؤنٹ تیار کر کے ہم کو دیں، پھر ہم سوچیں گے خمس کا $5 دینا بھی ہے کہ نہیں دینا. اچھا، اب حالت کیا تھی؟ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں جس کو سمجھانے کے لیے ٹائم چاہیے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں ہماری قوم ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی. یہی تو میرا اصل موضوع ہے کہ ہم کیوں اتنا سلپ ہوئے. اور اگر اسی طرح رہے تو انڈیویجول بھی ہمارا ایمان چلا جائے گا. ہماری قوم ایسی کہ بہت، اس وقت انگریزوں کے آنے سے پہلے انڈیا میں کتنا پیسہ تھا، سونے کی چڑیا کہلاتی تھی. اسی لیے تو انگریز وہاں گئے تھے، انہیں کیا ضرورت تھی وہ دولت. تو ان کے آنے سے پہلے یہ دولت جاتی تھی نجف، ان کے آنے سے پہلے یہ دولت جاتی تھی اصفہان. اس وقت ایران کا کیپٹل اصفہان تھا. اور ایسی عورتیں اور مرد اپنے پرسنل استعمال، جیسے میں نے کہا پورے زیور بیچ دیے، کہ یہ صرف ایک نہر کھد جائے اور اس کا ثواب مجھے قیامت تک ملتا رہے. تو اس ماحول میں ایک بہت مشہور جملہ تھا وہاں پہ. پاکستان میں کبھی کبھار رمضان میں سعودی عرب کے کوئی شیخ صاحب آ جاتے ہیں، وہ جبہ وبا پہن کے اور وہ سب پہن کے، شور مچ جاتا ہے غریبوں میں، شیخ صاحب آ گئے، شیخ صاحب آ گئے. تو پہلے میں عمرہ کر کے آتا تھا تو اسی لباس میں اترتا تھا تو لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جی شیخ صاحب آ گئے. کسی کو پیسے چاہیے، کسی کو ویزا چاہیے. میں نے کہا میں تو خود فقدتا ہوں، میں آپ کو کیا دوں گا. لیکن ایسے آج کل ہے کہ کوئی عرب نظر آ جائے نا عرب لباس میں. اس زمانے میں ایران اور عراق میں یہ تھا، ہاتھی آ گیا. ہاتھی آ گیا. ہاتھی کیا کہتے؟ ہاتھی تھا کہ اس وقت اودھ کا بادشاہ
یہ واجد علی شاہ سے کچھ پہلے کی بات ہے، ہر سال میں 2 مرتبہ سونا اور چاندی ہاتھی پر لاد کر بھجواتے تھے. ٹرانسپورٹیشن یہی تھی. اس وقت یہ ایئر ویئر کا سسٹم نہیں تھا، سمندر کا راستہ رسکی تھا، جہاز ڈوب جاتے ہیں تو سارا پیسہ ضائع ہو گئے. تو وہ ہاتھی کے ذریعے بھجواتے تھے. پورا ہاتھی گولڈ اور سلور سے بھرا ہوا جا رہا. کون سا پیسہ؟ خمس نہیں، خمس الگ چیز. یہ ڈونیشن ہے. کس کے لیے؟ حوضے کے لیے. آج ہم سے پوچھے ڈونیشن کیا چیز ہے، واٹس ایپ پہ اینٹی حوضہ کوئی گروپ تو ضرور آپ کو مل جائے گا. تو باقاعدہ اصفہان میں لوگ انتظار کرتے تھے، باقاعدہ نجف میں انتظار ہوتا تھا. سال میں 2 بار یہ آتا ہے، ہاتھی آ گیا، ہاتھی آ گیا. اس دن پورے نجف کے غریبوں کی چاندنی. لیکن وہ جو وہاں سے آتا ہے ہاتھی، تو آرڈر ہوتا ہے کسی عام آدمی کو نہیں دینا، سیدھا جا کے مرجے کو دینا. اور مرجے تھے شیخ مرتضیٰ انصاری. اور اب وہ جملہ سنیے جس سے میں نے کہا کہ میں ربط مصائب دیتا ہوا آج کی مجلس کو اختتام تک پہنچاؤں. اب نجف میں بھی مشہور ہے، ہاتھی آ گیا. سب سے زیادہ وزن ہاتھی ہی اٹھا سکتا ہے. میں نے کہا کہ ہوائی جہاز تو آئے نہیں، پانی کا جہاز کتنا رسکی. آج بھی سمندر میں کتنے ایسے پانی کے جہاز ہیں ڈوبے ہوئے. لیکن مرجے کے ہاتھ میں آ کے دیا. سال میں 2 مرتبہ سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ہے. سارے غریبوں میں تقسیم ہو رہا. خالی نجف نہیں، کربلا. جس دن شیخ مرتضیٰ انصاری کا انتقال ہوا، اس کے اگلے دن ان کی فاتحہ ہونا تھی. فاتحہ نہیں ہو سکی. 3 بیٹیاں ان کی تھی، بیٹا کوئی نہیں. گھر میں کھانے کو ایک روٹی نہیں تھی. بچیوں نے کہا ہم یتیم بچیاں ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم کھانے کا ایک وقت کا کھانا. اچھا عراق ایران میں اس زمانے میں کھانا کتنا سمپل تھا. ایک روٹی لی، پنیر کا ایک ٹکڑا لیا، بس یہ ہو گئی پوری غذا. اتنے پیسے نہیں ہیں کہ مرجے وقت کے لیے فاتحہ ہو سکے. اور اوور آل آپ نے دیکھا کہ باقی لوگ تو اس سے بھی زیادہ غریب ہیں، لیکن ان کو تو پیسے مل جاتے ہیں جب وہ ہاتھی آتے ہیں لکھنؤ سے. اور برٹش اور حیدرآباد کے نواب بھی تھے، وہ بھی بھیجتے ہوں گے. میں تو بات کر رہا تھا کہ اس وقت چینل یہ تھا، انڈیا پاکستان سے حوضے کی مدد ہوتی تھی اور وہ سب تقسیم ہوتا تھا. ان کے اپنے گھر میں کچھ نہیں ہے. یہ میں مولا کے زمانے کی بات، مولا کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ وہ مراجع ہیں جن کو جب تک کہ ہم گالی نہ دیں ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا. جب تک کہ اعتراض نہ کرے، جب تک کہ ہی نہ کہیں کہ ہر آدمی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنائے بیٹھا. فاتحہ تک نہ کر سکی ان کی یتیم بچیاں. اور وہ نہیں کہ غربت ہے، ہاتھی بھر کے آتے ہیں سال میں 2 دفعہ، لیکن اپنے لیے ایک پائی جو رکھے ہو، کیونکہ یہی سیرت ہے اہل بیت. اور یہی کیفیت زینب کبریٰ پر اور سکینہ پر اور ام حبیبہ پہ کے واقعے میں کل آپ نے سنی. جو